خوش آمدید سامعین، اکس ریسرچ سینٹر کے پوڈ کاسٹ انہی پتھروں کی ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں احمد یوسف اور میرے ساتھ ہیں تسلیم احمد۔ السلام علیکم تسلیم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ میڈیا آرگنائزیشنز کی، لیکن جب میڈیا کی عمومی طور پہ ہم بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں چینل آتا ہے۔ تھوڑا سا آپ ایکسٹینڈ کر دیں اس کو تو لوگ کہیں گے اچھا اخبار بھی چلیں اخبار میگزین بھی ہوگا، لیکن عمومی طور پہ ریڈیو کے حوالے سے لوگ بات اتنی نہیں کرتے، اور ریڈیو وہ میڈیم ہے جو کہ غریبوں کا میڈیم ہے، جو بسوں میں آپ سنیں گے، جو کہ آپ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے سنیں گے۔ ریڈیو وہ میڈیم ہے جو کہ بے تحاشا چل رہا ہے، چاہے کہیں پہ کیبل ہے، اینٹنا ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ریڈیو ضرور ہوگا۔ اب ریڈیو کے اوپر خواتین کی جو عکاسی ہے اور ان کے جو مسائل کی جو عکاسی ہے، وہ آج کل کے دور میں تقریباً مجھے لگتا ہے نان ایگزسٹنٹ ہے۔ میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ واقعی نان ایگزسٹنٹ ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ اگر آج نان ایگزسٹنٹ ہے تو پہلے کیسی تھی جب ریڈیو بنیادی طور پہ پرائمری میڈیم تھا خبریں آگے پہنچانے کا؟ کیا اس وقت بھی اسی طرح کی پردہ داری تھی عورتوں کے اوپر اور عورتوں کے مسائل کے اوپر؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اچھا، ریڈیو سے میرا اپنا ذاتی تعلق بہت پرانا ہے، بچپن سے۔ چونکہ والد براڈ کاسٹر تھے، ریڈیو پاکستان میں تھے، اور اماں کو میری ریڈیو سننے کا بے انتہا شوق تھا۔ وہ ریڈیو سیلون، وود بھارتی، ریڈیو پاکستان، صبح سے ہمارے یہاں ریڈیو ابا خبریں سنتے تھے۔ تو مجھے جو چیزیں یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ آ، دوپہر شاید 12 بجے پروگرام آتا تھا سلمیٰ باجی کے یہاں، جو خواتین کو آتا تھا۔ اس میں مختلف چیزیں ڈسکس کی جاتی تھیں، یا سلمیٰ باجی سے نام تھا۔ ایک سنڈیز کو آتا تھا حامد میاں کا گھر یا سم تھنگ، جس میں ایک پورے گھرانے کو کی کہانی ہوتی تھی۔ یہ ساری بچپن کی میری عادت ہے۔ پھر اسٹوڈیو نمبر 9 ہوتا تھا، جس میں ڈرامے نشر ہوتے تھے، وہ بھی کوئی خاص دن ہوتا تھا۔ خبریں ظاہر ہے کہ 8 بجے مین بلیٹن، اور وہ ابھی بھی کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ یہ ہے ریڈیو پاکستان، اور آپ سن رہے ہیں شکیل احمد سے خبریں، یا آ، اور جو خواتین بھی نیوز کاسٹرز تھی اس زمانے میں۔ تو ریڈیو میرا خیال ہے کہ اتنا مؤثر ذریعہ ہے معلومات پہنچانے کا، تعلیم پہنچانے کا، لوگوں کو جو نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے آشنا رکھنے کا، کہ آ، زیادہ تر جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں تو ریڈیو بے تحاشا استعمال ہوتا رہا ہے۔ کمیونٹی ریڈیو کا پورا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ ہر کمیونٹی میں ایک ریڈیو ہو جو اس کمیونٹی کی، اس علاقے کی، اس جگہ کی آواز ہو۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پورے ساؤتھ ایشیا میں کمیونٹی ریڈیو ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کی لائسنسنگ ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ یہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کا کنٹینٹ جا سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایف ایمز ہیں جو ظاہر ہے کہ کمرشلی ڈریون ہیں، یا پھر کیمپس ریڈیو ہیں جو آف کورس کیمپس کے اندر ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے جو چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو گیپ تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں ہے ریڈیو اور اس کے استعمال میں۔ مگر اس گیپ کو تھوڑا بہت اگر برج کیا ہے تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ بیچ کا راستہ نکالا، اور عکس نے شروعات کی، اور بہت میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں، جب ہم نے پہلا ریڈیو پروڈکشن کا سلسلہ شروع کیا میری آواز سنو کے نام سے، تو وہ ایک پوری خواتین کی ٹیم تھی۔ میں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھی، 4 خواتین ہم نے ہائر کی تھیں، جن میں سے صرف ایک براڈ کاسٹر تھی، باقی 3 جو ہیں وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن سے آئی تھیں، مختلف اداروں سے آئی تھیں، اور ایک نے کام کیا ہی نہیں تھا۔ وہ بالکل میڈن جس کو کہتے ہیں نا، اس کے میڈن وینچر تھا یہ ریڈیو، اور وہ سب سے اچھی پروڈیوسر نکلی بعد میں۔ تو ہفتہ وار پروگرام ہمیں کرنا ہوتا تھا۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ
انٹر نیوز ایک ادارہ ہے یو ایس بیسڈ، اس کی ایک کاوش تھی، اور وہ پوری دنیا میں ریڈیو اسٹوڈیوز بناتے ہیں خواتین کے لیے، اور ان کے مسائل اور ان کی جو ایشوز اس سے بات کرنے کے لیے۔ تو مجھے ایک فون آیا تھا 2002 کے اپریل میں، ایک آسٹریلین خاتون کا، جو مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ ویمن ان میڈیا پہ بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ تسنیم احمد سے بات کریں۔ آ، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، میں نے کہا اچھا اب یہ پھر آئیں گی اور میرا دماغ کھائیں گی، بٹ وہ اتنی کنونسنگ اور اتنی اچھی طرح سے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پلیز آپ آ جائیں۔ کیتھلین برین نام تھا ان کا۔ وہ آئیں، انہوں نے، اچھا ہمارا بڑے مزے کا آفس تھا، کیونکہ بہت چھوٹا سا تھا، گھر کے اوپر کے حصے میں بنایا گیا تھا، اس کو کرائے پہ لے کے۔ اے سی کوئی تھا نہیں، ایک پرانا سا واٹر کولر تھا جو بہت آواز نکالتا تھا، اس کو بند کیا گیا کہ بھئی ہم بات چیت کر سکیں۔ ایک بہت ہی بسیدہ سی چٹائی ہوتی تھی جو بچھی ہوئی تھی، اور فائلیں ہی فائلیں تھیں جس میں ہمارا ڈیٹا سارا رکھا ہوا تھا روز کا۔ سو کیتھلین واز سم ہاؤ ویری امپریسڈ کہ بہت زیادہ کام ہے عکس کا، ہم بہت چھوٹا ادارہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گی کہ عکس ہمارا پارٹنر بنے پاکستان میں۔ تو آلموسٹ 1.5 سال کی یہ ایک انہوں نے لڑائی لڑی ایک طرح سے، کیونکہ بہت بڑے ادارے بھی تھے جو انٹرسٹڈ تھے اس پروجیکٹ میں، پر وہ آخر میں ملا عکس کو، اور ہم نے کام شروع کیا۔ 1 سال تک ہم نے میری آواز سنو انٹرویوز کے ساتھ کیا، پھر ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ کام شروع کیا تھا، کیونکہ ایڈیٹوریلی تھوڑا سا وہ کانٹینٹ کو مانیٹر کرتے تھے، اب وہ ہمیں تھوڑا کھٹکتا تھا۔ بٹ اس 1 سال میں بھی ہم نے پوری نوعیت بدل دی، جو کیونکہ یہ پروگرامز پھر ہم نے ایف ایمس کے ساتھ بانٹے۔ سو پاور 99 ان اسلام آباد واز آر فرسٹ پارٹنر، جہاں پہ یہ پروگرامز نشر ہوتے تھے، اور ہماری پروڈیوسرز چاہتی تھیں جو لائیو کالنز ہوتی تھی اس کے لیے۔ سو فار دا فرسٹ ٹائم ایک ریپ سروائیور کی اورل ٹیسٹیمنی ہم نے بنائی تھی، اور اس کے بعد جب فون آنے شروع ہوئے تو ایک صاحب کا فون آیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے پہلی دفعہ اپنے مرد ہونے پہ شرم آ رہی ہے، کیونکہ یہ مجھے احساس ہوا کہ ایسے گھناؤنے جرم مرد کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے کمپلیمنٹ تھا، ایک مرد کی طرف سے اس چیز کا ادراک ہونا اور پھر اعتراف کرنا۔ سو وہاں سے جرنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد کوئی ایشو ایسا نہیں تھا جس پہ ہم نے سٹوری نہ بنائی ہو۔ ہمارے پروڈیوسرز کراچی سے لے کر آپ کہہ لیں وہ جو خیبر تک، چولستان سے لے کر وزیرستان تک، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھر پار کر جہاں سے کہانیاں نہ آئی ہوں، اور ان خواتین کی آئی ہوں جن کی آواز کبھی لوگوں تک نہیں پہنچی۔ جب ہم نے اپنا کام شروع کیا تو ہم نے وہ سارے موضوعات اٹھائے جو عوام تک پہنچنے ضروری تھے۔ ہم نے ریڈیو پروگرام بنایا غربت امن اور انصاف کے نام سے، کہ غربت امن اور انصاف جو ایک تکون ہے، وہ کیسے لوگوں کی زندگیوں کو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سو اس میں سیالکوٹ سے بھی سٹوری آئی، اس میں بارڈر ایریا سے بھی آئیں، اس سے بہت بہت جگہوں سے ہم کہانیاں لے کے آئے۔ اس میں ظاہر ہے کہ پھر جب یہ ٹیم ہم نے اپنی شروع ہوئی تو اس میں کچھ مرد بھی آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم واکس پاپس کرتے تھے جس میں پبلک کی آوازیں آتی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر، ان کی رائے لی جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ مردوں سے شروع کرتے تھے اور خواتین آخر میں آتی تھیں۔ تو میں نے کہا یار اس کی ترتیب بدل دو، خواتین پہلے آئیں گی، مرد بعد میں آئیں گے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب خواتین اور مرد دونوں یہ پروگرام سنیں گے تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ خواتین کی بھی ایک آواز ہے، ان کی بھی ایک رائے ہے، اور اس رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ تو وہ آج تک اس چیز کو یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے ایک بہت اچھا ایک سبق سکھایا تھا۔
ایک ہم نے سیریز کی تھی پانی کی کہانی عورت کی زبانی، کہ جو پانی بھرنے کا پورا عمل ہے اس کو ہم بڑا رومانٹیسائز کرتے ہیں، ایک رومانوی تصور ہے، عورت پنگھٹ پہ جاتی ہے، سر پہ گھڑا رکھے ہوئے، تصویریں بے شمار ہیں، پینٹنگز ہیں، کہانیاں ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ عورت کی مس کیریج ہوتا ہے، وہ ہراس ہوتی ہے، وہ ریپ ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بہت مشکل کام ہے، سر کے پر 3 4 برتن اٹھا کے لے کے جانا، بہت دفعہ گرتی ہیں، ہمیشہ ایک جھرمٹ کی شکل میں جاتی ہیں تاکہ ہراسمنٹ کا کم سے کم چانس ہو۔ تو وہ اصل کہانی ہے جب ہم لے کے آئے کہ پانی بھرنا جو ایک جسمانی مشقت ہے، اور جب آپ عورت کو کمزور کہتے ہیں تو یہ مرد یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں جی وہ تو باہر کام کرتا ہے، وہ باہر تو نہیں کر رہا، وہ تو چرس پی کے گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ چرس نہیں پیتا تو بیکار پڑا ہوا ہے گھر پہ۔ تو یہ سوال ہم نہ ہم نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ آپ پوچھیں ضرور۔ سو آئی اسٹل ریممبر کہ اس میں سے ایک ہمارا پروڈیوسر تھا جس نے اس کو ایک طرح سے ازبر کر لیا، تو اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ تو ہم جب 2005 کے زلزلے کے بعد بھی رپورٹنگ کرنے الائی اور باقی جگہوں پہ گئے تو وہ وہاں پہ بھی لوگوں سے یہ سوال پوچھتا تھا کہ آپ مردوں سے کہ آپ پانی بھر کے لاتے ہیں؟ میں نے کہا تو ایک دن پٹو گے، ایسے سوالات اگر اس جگہ پہ اب اس وقت تم پوچھو گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے پوچھنا ضروری ہے، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سارے کام عورت کرتی جس کو آپ صنف نازک کہتے ہیں، اور صنف قوی جو ہے مرد جو ہے وہ سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں اس میں، کس طرح سے ہم نے لیاری کی 12 لڑکیوں کی ٹریننگ کی تھی۔ جب وہ لڑکیاں آئی تھیں وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آتا ضرور تھا، اور ہم نے یہ اہتمام کیا تھا کہ اس ہال میں کوئی مرد نہیں ہوگا، ہم خود ریکارڈنگ کریں گے، چائے وغیرہ ہم سب کچھ کریں گے تاکہ یہ لڑکیاں کمفرٹیبلی اپنے جو عبایا ہے یا جنہوں نے حجاب لیا ہوا ہے وہ اس سے آزاد ہو کے آرام سے بیٹھ کے بات چیت کر سکیں۔ پہلے دن نہ ان کی نگاہیں اٹھتی تھیں نہ ان کی آواز نکلتی تھی، حالانکہ ہم صرف خواتین تھیں۔ اور جب آلموسٹ یہ 6 مہینے کا ہمارا کام تھا، جب ہم نے پریس کانفرنس کی اور ان کا کام ہم میڈیا کے سامنے لائے تو ان میں سے ہی بیشتر نے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور ان کی آواز جو ہے وہ بہت اچھی اور اونچی نکلی۔ سو ریڈیو کو ہم نے بہت زیادہ انڈر یوٹیلائز رکھا ہے، اور اس کی ایک مثال میں یہ دیتی ہوں کہ جب ملا فضل اللہ اپنے موٹر سائیکل پہ ریڈیو باندھ وہ پورا ٹرانسمیٹر باندھ کے پورے علاقے میں دہشت پھیلا سکتا تھا، تو ہم اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ناکام کیوں رہے ہیں، امن کا، محبت کا، برابری کا۔ میں آپ کی باتوں سے مطلب بہت ساری چیزیں آپ کی باتوں میں پنہائے ہیں۔ ایک بات جو میں بار بار سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ریڈیو کا میڈیم جو ہے وہ ریلائی نہیں کرتا کسی کی بھی فیس کے اوپر، تو اصولی طور پہ ریڈیو کا جو میڈیم ہے وہ خواتین کو کہیں زیادہ ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہر عورت، ہر لڑکی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے کم سے کم 2 اکاؤنٹ ہیں، ایک ریئل اکاؤنٹ ہے اور ایک برنر اکاؤنٹ ہے۔ ریئل اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ شاید وہ اس نے اپنی پکچر بھی وہاں لگائی ہو۔ جو پبلک اکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے پکچر نہیں لگائی ہوئی، اس میں انہوں نے کہیں اور ادھر ادھر کی کسی خبر کی لگا دی، کوئی پھول لگا دیا، کوئی پتے لگا دیے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی پکچرز لگانا شروع کرتی ہیں تو ان کو ہر طرح کی سیکشل ہراسمنٹ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے آن سوشل میڈیا۔ پرائیویٹ میسیجز میں مطلب لڑکے بےہودہ قسم کے میسیجز بھیج رہے ہیں، تصویریں بھیج رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مطلب جو عورتیں ایک ان کا ایک ڈیفینس میکانزم ہے کہ وہ اس طرح سے آپریٹ کریں کہ ایک پبلک اکاؤنٹ رکھیں اور ایک پرائیویٹ جو کہ وہ خالی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور وہاں پر آپس میں بات ہوتی رہے۔ نا میں اس چیز کو اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اب جب آپ ریڈیو کے اندر دیکھتے ہیں تو ریڈیو میں آپ کو صرف اس وقت گانے نظر آ رہے ہیں شاید۔ ایز سچ ڈسکشنز کا جو دور ہے وہ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ٹوٹلی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں
ریڈیو کے بجائے پوڈ کاسٹ ضرور آ گئے بہت سارے، اور اس میں اب آپ آہستہ آہستہ ایسے کریٹرز دیکھ رہے ہیں کہ جو عورتیں ہیں، جو کریٹرز ہیں، جو کہ سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، ینگ ہیں، کچھ اولڈ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ویری نائس مکس. تو آپ کو ایک نئے قسم کے پرسپیکٹیو جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان جگہوں میں سے، مطلب آلٹرنیٹ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. بٹ جہاں تک ریڈیو اٹ سیلف اس کا تعلق ہے، یہاں پر آج بھی مسوجنی اور سیکسزم کا دور ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ختم پوری طرح تو نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم ریڈیو پروگرامز بنا رہے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی ادارہ کہتا ہے کہ اس ایشو پہ، اور وہ اگر ایشو اور موضوع ہمارے دل کو لگتا ہے، تو ہم بالکل، ابھی ہم نے کووڈ کے زمانے میں بھی فیلڈ میں جا کے پروگرامز بنائے اور وہ چلے بھی. چونکہ کچھ ادارے وہ ہیں جو اس کی ریڈیو کی افادیت کو ابھی بھی سمجھتے ہیں اور ریلائی کرتے ہیں زیادہ، اور ہم خود زیادہ اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یا ریڈیو پاکستان جس کو کہتے ہیں، اس کا جو ایف ایم چینل ہے 101، اس پہ چلیں، کیونکہ وہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. تو ریڈیو کے پروگرامز بند تو رہے ہیں، وہ بہت کم ہو گئے ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جو زیادہ تر ایف ایمز ہیں، جو کمرشل ایف ایمز ہیں، ان پہ صرف گانے اور فضول کی بکواس چل رہی ہوتی ہے. اور خصوصاً اگر آپ، میں نے بہت دن سے مانیٹر نہیں کیا پرسنلی، بٹ ایک وقت میں جب میں اس کو مانیٹر کر رہی تھی، تو رات کو کچھ 10-11 کے بعد تو آلموسٹ سافٹ پورن، سافٹ پورن جو ہے وہ مواد ہوتا تھا. جو آواز ہوتی تھی، جو لہجہ ہوتا تھا، وہ بالکل اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کو سنیں، مگر وہ چلتا تھا اور وہ شاید کمرشلی بھی وائبل تھا. مجھے آج کا پتہ نہیں کہ آج بھی وہ چل رہے، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک خاتون اس میں تھے اور ایک صاحب اس میں تھے جو بہت آگے تھے اس کانٹینٹ کو لے جانے میں. مگر گانے ہی گانے ہیں اور بہت کم کوئی ڈسکشن ہے. اگر ڈسکشن ہے بھی تو وہ بہت سطحی قسم کا ہے. ریڈیو کو کمیونٹی کی آواز ابھی تک نہیں بنا سکے، کیونکہ کمیونٹی ریڈیو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. ہماری جو اکس کی اپنی پروڈکشنز ہیں وہ کیمپس ریڈیوز میں بھی بہت زیادہ چلی. بہت دفعہ وہ معذرت کر لیتے تھے کہ اچھا اس موضوع پہ ہے تو ہم اس کو نہیں چلا سکتے، تو ہم کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہ چلائیں، پھر اگلا موضوع جو ہے وہ اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو اس پہ چلائیے. بٹ اور ایف ایمس کو چونکہ پھر ہم نے ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ہمارے پارٹنرز تھے، ہم کانٹریکٹ میں ان کا پیسے بھی رکھتے تھے، تو وہ چلاتے تھے. اور ابھی بھی اگر ہم ان سے رابطہ کریں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی کانٹینٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو کسی مقصد کے لیے ہو، اس میں کوئی پیغام ہو بہتری کے لیے، اس میں عوام کے لیے کسی طرح کی معلومات فراہم کی جا رہی ہوں. ماں سوائے اس کے کہ 107 آپ کو بتا دے گا کہ جی فلاں جگہ ٹریفک کا رش ہے، اس طرف سے مت جائیے گا، یا موسم کا حال بتا دے گا کہ بارش آنے والی ہے، اپنے گھروں تک رہیے. اس طرح کے پیغامات ضرور ہیں. حالانکہ اب جو ہے ایف ایمس آپ کے سیل فون پہ ہے، آپ کی گاڑیوں میں ہے، تو اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک عام آدمی اور جس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں معلومات کی حد تک. اور ہم نے جب ابھی پروگرامز اپنے کیے تو ہمارے اس میں شارٹ میسیجز بھی رہے ہیں. بالکل، جب اور کرونا کے اوپر ہم اس کے تھرو ہم پھیلا سکتے ہیں، اور ریڈیو کے تھرو پھیلا سکتے ہیں بہت ساری انفارمیشن کہ جناب اس طرح سے بچاؤ ضروری ہے، اس طرح سے احتیاطی تدابیر یہ ہیں، فلاں 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 فلاں، تو ہم عورتوں کے اوپر بھی تو کر سکتے ہیں. مطلب جہاں پر کرونا کی کیمپین اتنی سکسیزفل رہی، تو ضرور مطلب ہم عورتوں کے رویے کے بارے میں بھی اسی طرح کی اگر کیمپین چلائے اگر ہماری حکومت، تو آئی تھنک وہ بھی اتنی سکسیزفل رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا ریچ جو ہے وہ مطلب پی ٹی وی سے بھی کہیں زیادہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی موبائل فون تک میں آ چکی ہے وہ چیز. بالکل. اور جو میسیجز، جو پبلک سروس میسیجز ہیں، اس میں اگر خواتین کے
جو مختلف مسائل ہیں ان پہ اگر بات کی جائے، جیسے کہ آج کل آپ زیادہ تر جب نمبر کو ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو کرونا کا ہی میسج آتا ہے کہ اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، اور آپ ویکسین لگوائیں اور فلانا جگہ. تو یہی چیز خواتین کے مسائل کو لے کے بھی کی جا سکتی ہے کہ عورت کی پروٹیکشن، اگر وہ کسی ہراسمنٹ کا شکار ہوئی تو وہ کہاں جائے، کس نمبر پہ ڈائل کرے، سیفٹی میکینزم کیا ہے اس کے لیے، کہاں پہ اس کو صحیح مدد مل سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ریڈیو میں بہت آرام سے آ سکتی ہیں. ایک طرح کا ڈیٹرنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جی لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ معلومات جو ہیں وہ خواتین تک پہنچ رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ کس نمبر پہ ڈائل کر کے اپنے لیے مدد منگوا سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی تک کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دی ہے. ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اچھا ابھی کووڈ ہے تو ہم صرف کووڈ پہ ہی بات کر لیں گے. کل کو اگر بریسٹ کینسر پہ بے شمار پیغامات آئے، پنکٹوبر منایا گیا تو اس پہ کہ چھاتی کا سرطان کیا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہیلتھ ایشو ہے اور اس پہ بات ہوئی. مگر تشدد کو لے کے، اور اسپیشلی گھریلو تشدد کو، جہاں پہ آپ ایک بل پاس نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک گھر کے اندر کا معاملہ ہے، آپ لوگوں تک معلومات کیسے پہنچائیں گے؟ چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو. پروگرامز ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے بے شمار ہم نے آنر کلنگ پہ کیے. تو میری ایک پروڈیوسر بلوچستان میں جا کے وہ ایک جرگے میں بیٹھی، جس میں صرف مرد تھے، اور اس نے کہا کہ میں نہ ریکارڈ کر رہی ہوں، نہ میں اس میں شامل ہوں گی اس ڈسکشن میں، مگر مجھے بیٹھنے کی اجازت چاہیے. اور اس کو وہ اجازت ملی تھی. وہ واحد خاتون تھی میرے خیال سے جو کسی بھی مردانہ جرگے میں اس طرح سے بیٹھی تھی. وہ اس کے لیے ایک ایکسپیرینس تھا جو اس نے شاید ریکارڈ نہیں کیا، بٹ وہ اس کے آئندہ اس میں کام آیا. بات ساری ہوتی ہے کہ آپ کو ریڈیو پروڈکشنز کے لیے کافی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کی ٹریول ہے، آپ کی اکوموڈیشن ہے، سیفٹی کا سارا ایشو ہے. اور خواتین کا ہونا زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ریڈیو ایک سیف میڈیم ہے خواتین کے لیے. اس میں ان کی شکل نہیں آ رہی، اور اگر آواز پہچاننے کا بھی اس میں شائبہ ہو تو ہم آواز کو بھی مفل کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی ایک سیفٹی وہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آواز بھی نہ پہچانی جائے، یا ہم اس کے جو ہے وائس اوور کر دیں گے. تو بہت ساری چیزیں جو ریڈیو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ خواتین کی شناخت نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہیں اور وہ بات کر سکتی ہیں. مگر وہ بات اس وقت کریں گی جب بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک خاتون موجود ہو، خاتون پروڈیوسر موجود ہو. مرد کے ساتھ وہ بات نہیں کریں گی، مرد کو گھر کے اندر ایکسیس بھی نہیں ملے گی. تو ہمارے یہاں ریڈیو میں خواتین کی موجودگی بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ کم ہے. ایف ایمس میں بھی بہت کم ہے، اور ریڈیو پاکستان میں ہے، پر ظاہر ہے کہ ان کے اپنے جو ان کا اپنا ایک سینسر کا طریقہ ہے، اس میں بہت سارے ایشوز پہ بات نہیں ہو پاتی. تو ہم جیسے ادارے جب ریڈیو کے پروگرام بناتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ بناتے ہیں کہ کوئی ہمیں اگر انگیج کر رہا ہے، ہمیں اس طرح کا پروجیکٹ مل رہا ہے تو ہم ضرور بنائیں گے، اور ہم اپنی پوری جو حساسیت ہے اس کے ساتھ بنائیں گے. بٹ ریڈیو بہت انڈر یوٹیلائزڈ ہے، اور اس کو اٹھانے کی بے حد ضرورت ہے، اسپیشلی ایف ایمس کو. کیونکہ آپ کے پاس کمیونٹی ریڈیو نہیں ہے، اگر آپ ایف ایمس کو کمرشل کے ساتھ ساتھ پابند کر دیں کہ وہ پبلک سروس کے نام پہ بھی، اور آئی تھنک پیمرا کے رولز میں ہے کہ ٹی وی اور ریڈیو دونوں پابند ہیں کچھ وقت پبلک سروس میسیجز کو دینے کا فری آف کاسٹ، جس پہ عمل بہت کم ہوتا ہے. تو ہم جیسے ادارے جو یہ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں، شاید کچھ بہتر کانٹینٹ لوگوں تک پہنچا سکیں جو خواتین کے حقوق کی بات اٹھائے، ان کے لیے آواز اٹھائے گا.
یعنی کہ فیلڈ کھلی ہے, اپرچونٹی بہت ہے, بس بسم اللہ کرنے کی دیر ہے. بالکل. جناب اسی نوٹ کے اوپر, ایک ہوپ فل نوٹ کے اوپر اس ایپیسوڈ کا کرتے ہیں اختتام. تھینک یو سو مچ تسنیم فار دس لولی کانورسیشن. ویل میرا نام ہے احمد یوسف اور یہ تھا اکس ریسرچ سینٹر کا پوڈ کاسٹ انہی پتھروں پہ. ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.